حضرت عمر کے بارے میں شاعر کیا خوب کہتے ہیں، حکمت عدلت امنت فنمت وسیخ البال بمثلک نستصغر نجوما وزرا وجبال ولولا اثر النور لقلنا كنت خیال سلاما یا عمر الفاروق سلاما یا عمر الفاروق۔ آپ نے فیصلہ کیا، عدل قائم کیا، آپ نے امن قائم کیا اور پھر آرام کیا۔ آپ جیسی ہستی کے ساتھ ہم ستارے، پہاڑوں اور زمینوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اگر روشنی کی تلاش نہ ہوتی تو ہم صرف یہ کہتے کہ آپ ایک خیالی تصور ہے۔ سلام ہو آپ پر یا عمر فاروق، سلام ہو آپ پر یا عمر فاروق۔ عمر حدیث شجاعت، حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، بشارت شوکت، عمر مجاہد بے باک، عمر قبول، عمر قابل و عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول۔ یکم محرم الحرام ہجری اسلامی سال کا پہلا دن ایسے عظیم الشان شخصیت کی شہادت سے شروع ہوتا ہے کہ جن کے نام سے کفار کانپتے تھے۔ تاریخ اسلام نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ مراد رسول ہیں، کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، مگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عرب کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اس عرب معاشرے کا حصہ تھے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے پہلے صادق اور امین اور رسالت کے بعد ساحر و کاہن نعوذ باللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اہل مکہ کے ظلم و ستم بہت بڑھ چکے تھے، صحابہ سرعام تبلیغ تو درکنار، اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پاتے تھے۔ اس وقت صحابہ کی تعداد صرف 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا مانگی بھی تو کیا شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کے شاعت کی دعا کی جاتی، لیکن اللہ کے حبیب نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان دو عمر میں سے مجھے ایک عمر عطا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی اس دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف بخشا۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ نکلے تو تھے اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے، اور بارگاہ نبوی میں پہنچتے ہی اللہ نے ان کے دل کو نور سے ایسا سرشار فرمایا کہ فوراً قبول اسلام کر لیا۔ جب وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام پر وحی کا عالم تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ وہ پتھر دل بھی پگھل گیا اور فوراً کلمہ اسلام پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ عمر اسی وقت پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخ زندگی کا آغاز ہوا۔ اسلام لانے کے کچھ لمحے بعد ہی اللہ کے نبی سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جواب ملنے کے بعد تشویش ہوئی کہ ہم بیت اللہ میں جا کر کیوں عبادت نہیں کرتے؟ قربان جاؤں میں اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسے ہی تو عمر کو نہیں مانگا ہوگا، بلکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو ہمیں غلبہ نصیب ہوا اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے۔ کچھ ایسے ہی تاثرات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی نصرت تھی۔ آپ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے تھے کہ جب ہم بیت اللہ میں ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز ادا کرنے دینے لگے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے خلیفہ وقت، اپنی قمیض میں 14 پیون لگانے والے حضرت عمر بن خطاب رعایا کے سامنے ایک کھلی کتاب تھے، اپنے آپ کو ہر وقت موازنے کے لیے پیش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز ادا کرنے میں حضرت عمر کو تاخیر ہو گئی۔ مسجد پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے، اے عمر ہم تمہارے غلام نہیں ہیں۔ بہت جلالی تھے نا عمر، لیکن جلالی اس وقت تھے جب ظلم ہو رہا ہو۔ رعایا کے سامنے وہی عمر بہت نرم دل تھے۔ فرمانے لگے کہ اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے کہ اس جیسے لوگ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی بھی حکمران بگڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر رو دیا، کہنے لگے کہ مسلمانوں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، عبداللہ کی ماں نے اس کو دھو کر سکھانے کے لیے رکھا تھا، چاہو تو ابھی آ کر دیکھ لو، ابھی بھی
بھی گیلا ہے۔ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے رات کو بھیس بدل کر مکہ و مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے اوپر سے گزر ہوا تو بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ دریافت کیا تو ایک بڑھیا اندر موجود تھی جو کہ ایک کڑھائی کے اندر چمچ چلا رہی تھی۔ پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور یہ کڑھائی میں کیا بنا رہی ہو؟ کہنے لگی کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے، بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ رو رو کر وہ سو جائیں۔ میرا اور عمر کا معاملہ اللہ کی عدالت میں۔ فوراً بھاگے بھاگے بیت المال کی طرف گئے، اس بڑھیا کے لیے کھانے پینے کا سامان لیا اور لا کر اس کو دیا۔ خادم نے کہا کہ حضرت میں اٹھا لیتا ہوں، تو کہنے لگے کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ آخری ایام حیات میں آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ آپ کے پیٹ پر 3 چونچے مار رہا ہے۔ آپ نے آ کر وہ خواب لوگوں کو بتایا اور کہا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ 27 ذی الحج فجر کی نماز میں ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز جو کہ گھات لگائے بیٹھا تھا، دوران تلاوت حضرت عمر کے شکم میں 3 وار کیے، جس سے آپ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور انہوں نے نماز فجر مکمل کی۔ قاتل مسلمانوں کی صفوں کو عبور نہ کر سکا اور 13 صحابیوں کو زخمی کرنے کے بعد خود اپنے پیٹ میں خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو ان کے حجرے میں لے جایا گیا، جہاں ان کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ ان کی آنتوں سے باہر آ گیا۔ فرمانے لگے کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ یکم محرم الحرام کو جب موت کی کیفیت طاری ہو گئی تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ امی جان عائشہ سے جا کر پوچھو کہ عمر میرے بابا جان اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کر لیں۔ امیر المؤمنین نہ کہنا، اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ عبداللہ ابن عمر جا کے حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ امی جان میرے بابا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا مجھ سے زیادہ حق ہے۔ عبداللہ ابن عمر آئے اور حضرت عمر کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ ابا جان اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک دفعہ پھر جنازے کے بعد مجھے باہر رکھ کر اجازت طلب کرنا، ہو سکتا ہے ابھی احترام میں مجھے اجازت دے دی ہو، اس وقت اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفنا دینا، نہیں تو بقیع میں لے جانا۔ وفات کا وقت قریب آیا تو بیٹے کو بولا میرا سر اپنی گود سے اٹھا کر زمین میں رکھ دو۔ زمین پر سر رکھ کر کہنے لگے اے عمر اگر تجھے آج تیرے رب نے معاف نہ کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہستی کہہ رہی ہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے جو کہ مراد رسول ہے۔ تمام صحابہ مرید رسول ہیں، صرف ایک مراد رسول ہے، صرف ایک ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی دعاؤں میں مانگا۔ کون صحابی کہہ رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں کہ جن کے بہنوئی بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ کون صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، وہاں پہ مجھے ایک محل دکھایا گیا جنت میں جس میں ایک اینٹ موتی کی تھی تو ایک اینٹ یاقوت کی تو ایک اینٹ زمرد کی۔ میں نے دریافت کیا تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ ایک قریشی کا ہے۔ نبی نے فرمایا میں قریشی ہوں، یہ محل میرا ہوگا۔ تو اس فرشتے نے کہا نہیں، یہ آپ کے غلام عمر کا ہے۔ یہ وہ خلیفہ وقت ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، اپنے سامنے سپر پاورز کو زیر و زبر کیا، بیت المقدس کو بنا تلوار اٹھائے فتح کر لیا۔ بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ خود اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے چل رہے تھے اور خادم اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ کیچڑ میں لگنے کی وجہ سے جوتے بھی ہاتھ میں اٹھا لیے تھے۔ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو پادریوں نے چابیاں بیت المقدس کی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ حضرت عمر نے ایسا تاریخی فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے اس شہر میں پابندی کے فیصلے کو ختم کیا اور یہودیوں کو بھی اپنے مقامات مقدسہ دیکھنے کی اجازت دی۔ ایک دفعہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو اللہ کے نبی نے اپنا قدم مبارک رکھ کر فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے بھی تو تیرے حبیب کے شہر میں آئے۔ بالآخر آپ کی یہ دعائے حق شہادت اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور دیار حبیب میں بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی اور وصیت کے مطابق حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور خاص روزہ نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر مبارک بنائی۔ تاریخ اسلام میں خلیفہ تو بہت سارے گزرے، لیکن جو خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تاریخ اسلام نے، تاریخ دنیا نے ایسا خلیفہ نہیں دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا خلیفہ اپنے قمیض میں 14 پیوند لگا کر مسجد نبوی کے صحن میں جھاڑو لگا رہا، وہ خلیفہ جو بکریاں چرا رہا ہو، وہ خلیفہ جو بڑیاؤں کے اونٹ چرا رہا ہو، کہ جن بڑیاؤں کے بچے جہاد پر گئے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما رہا ہو۔ حضرت عمر کے بارے میں شاعر کیا خوب کہتے ہیں حکمت عدلت امنت فنمت وسیخ البال بمثلک نستصغر نجوما وزرا وجبال ولولا اثر النور لقلنا كنت خیال سلاما یا عمر الفاروق سلاما یا عمر الفاروق۔ آپ نے فیصلہ کیا
عدل قائم کیا، آپ نے امن قائم کیا اور پھر آرام کیا۔ آپ جیسی ہستی کے ساتھ ہم ستارے، پہاڑوں اور زمینوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اگر روشنی کی تلاش نہ ہوتی تو ہم صرف یہ کہتے کہ آپ ایک خیالی تصور ہیں۔ سلام ہو آپ پر یا عمر فاروق، سلام ہو آپ پر یا عمر فاروق۔ اللہ حافظ۔